اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت البقیع جہان اسلام کا قدیم ترین قبرستان ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں بقیع مسلمانوں کی زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور خود ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات رات میں بقیع تشریف لے جاتے اور خدا سے راز و نیاز میں مشغول رہتے تھے۔ آل سعود کے قبضے سے پہلے بقیع میں بہت سے گنبد تھے، لیکن آج ایک بھی گنبد موجود نہیں ہے۔ چند پتھر قبروں کی نشانیاں بنے ہوئے ہیں۔ حرم ائمہ بقیع کہ جسے مشہد اہل بیت یا حرم اہل بیت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ایک گنبد کے نیچے تمام معصومین اور رسول خدا کے چچا جناب عباس کی قبر تھی، وہاں پر ایک خوبصورت روضہ موجود تھا جس کی زیارت کرنے لوگ جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ بقیع وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر ایک گنبد کے نیچے ایک طرف ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام سجاد علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور بعض روایات کے بنا پر جناب فاطمہ زہرا کی چھپی ہوئی قبر بھی اسی مقام پر ہے۔ اور وہیں دوسری طرف اسی بقیع میں رسول خدا کے ازواج کی قبریں، قبر فاطمہ بنت اسد، جناب علی ابن ابی طالب کی والدہ ماجدہ، جناب ام البنین اور دوسرے تمام اصحاب اور تابعین کی قبریں بھی اسی جنت البقیع میں موجود ہیں۔ بہت سے قبروں کے نام و نشان بھی آج موجود نہیں ہیں۔ جس زمانے میں تمام ائمہ معصومین کے حرم انتہائی سادہ سی عمارت کی شکل میں ہوا کرتے تھے، اس وقت بقیع کا حرم سب سے خوبصورت تھا، کیونکہ یہاں پر 4 معصومین کی قبریں تھیں۔ سلجوقیوں کے وزیر مجد الملک نے ایک اونچے گنبد والی بہت ہی خوبصورت عمارت تعمیر کروائی، اور یہ خوبصورت حرم تھا کہ جس میں سال در سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب انگریزوں کی مدد سے اور انگریزوں کی سازش کے نتیجے میں ابن تیمیہ کی جعلی حدیثوں اور نظریوں کی بنیاد پر محمد ابن عبد الوہاب کے ذریعے وہابی فرقہ وجود میں آیا، جس نے آل سعود کی مدد سے تمام مقامات مقدسہ کو ڈھانے کا فتویٰ دیا۔ وہابیوں نے سب سے پہلے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کو نشانہ بنایا اور تقریباً 4000 مومنین کو شہید کر دیا۔ جدہ میں جناب حوا کا مزار ڈھایا، مکے میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا روضہ شہید کیا، مدینے میں شہدائے احد اور حضرت حمزہ کا مزار مسمار کیا، اور یہاں تک کہ 1344 ہجری قمری میں وہ جنت البقیع کہ جس کی عمارت بہت خوبصورت تھی اور اس کی زری اصفہان کے ہنرمندوں کی بنائی ہوئی تھی، پوری دنیا سے چاہنے والے یہاں زیارت کے لیے آتے تھے، اور انہوں نے اپنے قیمتی تحفوں سے اس حرم کو مزین کر رکھا تھا، اس مقدس روزے کو سجا کر رکھا تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے فوج در فوج لوگ بقیع کی زیارت کو ہر روز آتے تھے اور اپنے ائمہ کی قبروں کی زیارت کرتے تھے، لیکن 1344 ہجری قمری 8 شوال کا وہ منحوس دن تھا کہ جب مدینہ کے قاضی القضات کے فتوے کی بنا پر وہابیوں نے بقیع پر حملہ کیا اور ہمیں حرم اہل بیت کو مسمار کر دیا، تمام مقدسات کو لوٹ لے گئے اور جنت البقیع کی کوئی نشانی نہ چھوڑی، اور آج تک محبان اہل بیت کے سینے اس عظیم غم سے پاش پاش ہیں۔ آج ہم اور تمام محبان اہل بیت جنت البقیع کی تعمیر مجدد کے لیے کمر بستہ ہیں، اور دنیا کے تمام انصاف پسند لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بقیع کی تعمیر مجدد کے لیے آواز بلند کریں۔ انشاءاللہ ہم قدس میں نماز بھی پڑھیں گے اور بقیع کے عالی شان روزے کی زیارت بھی کریں گے۔ خداوند کریم آل سعود اور آل یہود کے ہر فتنے کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔